اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم ذی وقار علماء کرام نعت خوانان ناظم محفل احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ میلاد مصطفیٰ کمیٹی نظام آباد نے منعقد کی ہے اور ہم سب کو ذکر رسول سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منتظمین نے بڑی محبت، جانفشانی اور بڑی محنت سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور اس کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسی طریقہ سے عشق رسول کی روشنی سے مالا مال فرما دے اور ہم سب کو حضور کی محبت اور غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت خوانی کا سلسلہ جاری تھا اور چند منٹ میں آپ سے گفتگو کروں گا، میرے بعد پھر نعت خوانی جاری رہے گی۔ آپ اسی محبت سے تشریف فرما رہیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلبی راحت کا ذریعہ ہے۔ حضور کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے سینے راحت پاتے ہیں اور ان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں بلکہ غم ڈھلتے ہیں۔ کسی نے خوب فرمایا کہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اور اہل محبت کو بہانے تلاش کرتے ہیں ان کے محبوب کا ذکر کوئی چھیڑ کے بیٹھ جائے اور ان کے دل کی تار کو ہلا کے مدینے سے ملا دے تو وہ یہ بہانے تلاش من احب شیئن فاکثر ذکرہ، جو کسی سے پیار کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضور کے ذکر سے کتنی لذت ملتی ہے مولانا جلال الدین رومی نے ایک چھوٹی سی تمثیل سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی دیدام۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی یہ مثال لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ علماء نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاش کی طرح چمکتے ہوئے محبوب تیرے چہرے مبارک کی۔ ویسے تو حضور کا ذکر سارا سال ہی جاری رہتا ہے لیکن ماہ ربیع النور کا چاند کیا نظر آتا ہے، ذکر رسول کی ایک بہار آ جاتی ہے۔ کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی محلہ، کوئی گلی
اور کوئی علماء نے بازار کہا ایسا نہیں ہے جہاں نام محمد کا جھنڈا بلند نہ ہو۔ بددعا سے مراد میرے امام بولے عرش پہ علم تازہ مصطفیٰ ہے، چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ جس دھوم دھام، کان سے جدھر کوئی بھی لگائیے کائنات تیری کا ہی ذرہ داستان، پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر طرف ذکر میرے حضور کے ہیں، ہر ایک طرف مرتبہ قصیدے حضور کے نبی کریم علیہ حسن کے السلام پڑھے کی جا کچہری رہے لگی ہیں۔ ہوئی ہے۔ حضور کا ذکر لذت دیتا ہے، اور بالخصوص حضور کا جو ذکر حضور حسن کی ہے کچہری یہ مبارک لگی ہوئی یہ تو حضور انسان ایک صحابی نے حضرت ایک بادشاہ عجیب بن کیف و محمد سرور رضی اللہ پیدا کر تعالیٰ دیتا ہے جب حضور کے حسن کا ذکر چھیڑا جاتا ہے۔ آپ آئے تھے، آپ نے تو آئیے سوچا آج آج میں اسی حضور دی بارگاہ میں سوال خوبصورت عنوان پہ چند لمحوں کے لیے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ جس جگہ پہ حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ پیچھے جتھے جگہ ملی نہ اور علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کے حسن کا ذکر کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا میرے لیتا ہے۔ قریب آ جاؤ۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں ہاتھ دل عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ مجھ سے محبت کریں، تو یہ ایک نسخہ یاد کر لیں، مسلم محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں، حضور کے حسن کی باتیں کیا کرو، لوگوں کے دلوں میں خود بخود تمہارا گھر پیدا ہو جائے گا۔ اور تیسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ کائنات میں حضور اور یہ محض عقیدہ نہیں ہے، ایک ہوتا عقیدہ کہ ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں سوچتا ہے صحابی فرمانے میں اپنے مقدر پہ ناز کرن لگ پیا، میں نے لیکن آقا نے ضروری اتنا تو نہیں قریب اچھے کر اچھے لیا لوگ کہ بھی پڑھے میرے ہیں۔ گھٹنے آقا کریم ہر نے شاگرد مبارک کہتا ہے کہ گھٹنے میں میرے ناز استاد جوڑ دیا۔ جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، لیکن یار اچھے اچھے اتنا لوگ کریم تے موجود ہیں، لاجپال کوئی ہو فوق سکتا کل ہے۔ ذی آج تو علم جناب عالم، تسی کسی ہر کو علم چیئرمین والے بنا کے دیو، اوپر بھی کوئی علم ایم والا این اے بنا دیو۔ ہر کارکن کہتا ہے کہ میرے لیڈر جیسا کوئی زمانے میں نہیں ہے، یہ اس کی عقیدت ہے، ایسی ہی ہونی چاہیے۔ لیکن قربان جائیے لاجپال نبی تے یار جیڑا ایڈا کائنات میں کریم ہوئے سب سے زیادہ ہستی ہے کہ صرف عقیدت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پیرا نہ دے دے اور کی کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کیا پوچھتے میں ہیں؟ بادشاہ سوال پوچھنا ہے۔ لیلۃ البدر لما قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند سوال بھی میں دساں تے جواب بھی میں ہی ارشاد فرماؤں۔ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حضرت حسان بڑی بولے کرم نوازی ہوئے گی، دیکھتے کہ آپ کیسے؟ سوال بھی دسو اور ماں نے جواب بھی جنم ارشاد دیا ہوتا فرما تو دے۔ دیکھتے، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جواب تہاڈے اندروں آئے۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں خدا نے اور سچائی پن چھڑیا جتے وچ محمد نو اٹھا لیا۔ اور لکھاں آئے نبی دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نہیں ہوندی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ دل تے لگائیں۔ تو ایسا حسین پیکر اللہ نے تراشا، ایسا حسین پیکر آپ تراشا، فرماندے نے پھر خود ہی بنا کے محب بھی بن گئے۔ 70,000 باپ میرے اندر یعنی موجود ہیں۔ ایسا حسین پیکر تراشا، پھر خود اللہ کو اس محبوب پہ پیار آ گیا۔ اور ہمارا محبوب محبوب نہیں ہے، مولانا اور اعظم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اس ہم وقت معیار کے اپنا قلب زمانے سے جدا رکھتے فرمایا ہیں، سب تو ہم بڑا محبوب مفتی بھی تیرے محبوب اندر بیٹھا خدا ہے، رکھتے دل ہیں۔ تو پہنچتا ہے۔ ہمارا محبوب ہے جو خدا کا بھی فرمایا محبوب ہے۔ خیر تے شر دے متعلق ایسا پوچھنا ہے۔ حسن اللہ نے اپنے عرض محبوب کی کو تھی جی دیا، یا رسول اللہ، کائنات میں خیر ایسا تے شر دے حسن کسی متعلق کو پوچھنا ہے۔ نہیں دیا۔ فرمایا جیڑا کم حضرت کرن لگیاں سیدنا دل ڈرے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ حضور کے بساف صحابہ میں سے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ برائی کرن لگے، فرماتے ہیں ایک دن میں یتیمہ رات دا کے حق وقت کھان حضور لگے، کے کاشان اقدس مسکینہ میں دا حاضر ظلم ہوا کرن لگے، تو آقا کریم اسلام نے دل سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور مہر آرام فرما رہے تھے، اور چاند جو ہے وہ اپنی آب و تاب پہ تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت تو کرن میری لگے، نظر چاند پہ پڑ گئی، تہجد پڑھن لگے، تو دل پہلے کرتا چاند کو دیکھا، پھر حضور کے دل بددعا کے مطمئن، مکھڑے کو دیکھا۔ دل سرکار میں نے فیصلہ ساتھ کرنا فرمایا، چاہتا جیڑا کام تھا کرن کہ لگیا تیرا حضور کے دل چہرے ڈرے، کی چمک زیادہ ہے ہوشیار ہے، یا جیڑا کام چاند کے کرن چہرے کی لگیا چمک تیرا زیادہ دل مطمئن ہے، ہوئے، آسمانوں کا چاند زیادہ سونا ہے یا زمین کا چاند زیادہ سونا ہے؟ محبوب قسم ہے تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے انتی من القمر، فرماتے ہیں حضور کا چہرہ میرے نزدیک چاند کے چہرے سے کہیں زیادہ سونا تھا۔ چاند کے چہرے میں داغ ہے، رسول اللہ کا چہرہ بے داغ ہے، بلکہ چاند کی کیفیت کیا ہے؟ انگلی اٹھتی ہے، بھاگتا ہوا قدموں میں آ جاتا ہے، چر کے قدموں میں آ جاتا ہے، اور حضور اشارہ کرتے ہیں تو چاند متاثر ہو ہوئے جاتا کلمہ ہے، پڑھ کے رقص غلام ہو کرنے گئے، لگ جاتا حضور نے ہے۔ بیعت تو فرمائی۔ جس محبوب کی انگلی کے اشارے پہ چاند رقص کرتا ہے، اس محبوب کی چہرے کی چمک غالب کا ہے۔
وہ اپنے نال کچھ فرماتے اور ہیں بندیاں چاند بھی سے لے کے زیادہ آئے آقا کریم صلی اسلام کا وہ بندے بھی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے بیعت ہو گئے نال انہوں نے عرض تھا، کی اس کی سونیا چمک میرے نزدیک زیادہ تھی۔ مکے والے تہاڈی قدر نہیں کی تسی ساڈے کول تشریف لے ہمیں بھی یہ فون آتا ہے فرمایا بھئی شاید یہ اللہ آپ دا آرڈر ہویا یا ہو جدوں اگلے کہ سال کہتے آئے ہیں جی ذرا باہر نکل کے انہوں نے اور بھی دیکھیں بندے چاند ہیں۔ میں حضور کی تصویر آئی ہوئی بیعت ہوئے نال دعوت دیتی بس اوقات جب یہ محرم آتا ہے تو کوئی کہہ دیتا ہے جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں تصویر نے آئی مقدر جا کے جب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کورس آتا ہے تو کوئی کہہ دیتا ہے جی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر چاند میں آئی ہوئی جلدی جلدی گئے پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چاند کوئی ٹیلی ویژن کی سکرین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کبھی کسی کو چاند میں لے ہیں کبھی کسی کو چاند میں لے ہیں چاند تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چاندنی کے لیے بنایا جنہاں دا نام محمد مصطفیٰ پھل احمد اس سے مجتبیٰ پکتے ہیں ہے پھلوں میں رس پڑتا ہے چاند کی چاندنی سے لوگ راہ پاتے ہیں روشنی پاتے ہیں لوگ جو ہے وہ اپنے دلوں کی وفات مقرر کرتے ہیں چاند کے ذریعے یہ ہمارے جتنا بھی وقت ہے یہ چاند کے ذریعے چلتے ہیں نا یہ جو آپ کے جو کیلنڈر بنتے ہیں یہ چاند کے ذریعے بنائے جاتے ہیں اوقات بنتے ہیں اتنے بجے جو ہے وہ سورج طلوع ہوگا غروب ہوگا یہ ساری چیزیں ماہ و سال کی گنتی چاند اور سورج کے ساتھ تعلق تو چاند اللہ نے اس لیے بنایا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو محبوب خود چاند سے زیادہ سنے ہیں انہیں چاند میں آنے کی کیا ضرورت ہے جس محبوب کا اپنا حسن چاند سے زیادہ ہے اس کو چاند میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا یہ چھوڑیں اپنا عقیدہ پختہ بنائیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا عقیدہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے اس کے علاوہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو اس کو ہم مانیں گے لیکن جو قرآن اہل سنت کا عقیدہ یا اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے اہل سنت کو عمل کرنے والے اس لیے ذرا اپنی پختگی پیدا کیجئے تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے چہرے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا حضرت سیدنا حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کا نقشہ 3 لفظوں میں کھینچا فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا فرماتے ہیں حضور ایک تو چٹے رنگ کے ابیض کا لفظ حضور کے لیے بولا گیا تو ابیض حضرت ام معبد کہتی ہیں ظاہر الوضع ایسا شخص تھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا اس کے چہرے کی رنگت نکھری ہوئی تھی اور تاباں تھا چہرہ تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ ابیض اور یہ ابیض رنگ جو ہے ابیض کا لفظ یہ دادا جو ہوتا ہے بس اوقات بیٹے پیچھے رہ جاتے ہیں چھوٹے زیادہ محبتیں سمیٹتے ہیں دادوں حضور کے دادا جان صاحب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو زیادہ تو کہتے تھے یا ابیض وہ میرے چٹے رنگ والے پوترے یوں حضور کو پکارے اچھا حضور کی عمر مبارک ہے 9 سال مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا لوگ حضرت سیدنا جناب ابو طالب کے پاس جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آپ بنی اسماعیل میں سے آپ ڈال گئے وہ ڈنگر مر رہے ہیں ہم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں بارش نہ ہو انہوں نے کہا آؤ صحابہ کو چلتے ہیں اللہ کے حضور دعا کریں گے اللہ کرم فرما دے گا حضور کا ساتھ دیا ہمیں دعوت کیا ہے حضور کو اپنے سامنے یوں اٹھایا مبارک آنا صحابہ کی دیوار سے لگ رہے حضور کے حضرت صحابہ پر اشارہ کر کے کہا مالک میرے اس پوری جنت والے بھتیجے کو صدقے میں ڈال دینا تو راوی کہتے ہیں آسمان کے بادل میں ایک ٹکڑی بھی نہیں تھی لیکن جب حضور کے رخ کعبہ کا وسیلہ ڈالا گیا آسمان پہ پھیل گئے چھم چھم می برسنے لگ گیا حتیٰ کہ لوگ بھاگ کر بھیگ کر گھروں میں پہنچے اس وقت جناب ابو طالب کو قادر الکلام شاعر تھے حضور کی عظمت میں ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک شعر جو ہمارے اس عنوان سے مطابقت رکھتا ہے آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں جناب ابو طالب فرماتے ہیں ابیض یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى عصمت حرام فرماتے ہیں یہ میرا ابیض رنگ والا جو بھتیجا ہے چٹے رنگ والا بھتیجا اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کے بادل امڑتے چلے آتے ہیں یہ یتیموں کا سہارا ہے بیواؤں کا آسرا ہے
ہماری اس کہنے لگا بادشاہ سلام سورت کرنا بھی غصہ نہ بیان کرو کرتی، یہ بدو لوگ ہیں پیڑا بکریاں چران والے اٹھ چکان والے سیرت بھی بیان کرتی، مذہباً اللہ بتاں دے اکبر، پجاری ہے لیکن انہاں کول ایک کار ہے جنہوں ایک کہنے نہیں بیت اللہ ایک اللہ دا کار ہے پورے مکے میں اے دے انہاں نو انہاں کو ناز ہے جڑا اے دے مقابلے چاہ جائے انہوں یہ اپنی جتی محمد برابر نہیں صلی اللہ سمجھتے علیہ وسلم، اور کہنا مطلب ہے اور میری جتی برابر نہیں یتیموں کا سمجھے خود یتیم اور ہے، آپ نے دماغ میں یتیم ہو سوچا کے کہنے لگا یتیموں فوج کا تیار سہارا کرو بنے صبح ہوئے، حکم دیا گا اللہ دماغ میں اس سوچا لیے صبح میں کعبے میری میں اور بٹھا آپ دیا کی گا جو زندگی کی جو سیرت نشانی ہے عبرت بنا دیا گا وہ 7-8 سال سے شروع ہوئی، مکے دے پہلی جو مردہ ہماری قتل کر دیا گا عورتوں لونڈیاں دے 5-6 بچیاں سال غلام بنا لانا تو دھکے ہی جو ہوتے یہ ہیں، نہ سوچا سچ بعد میں تیس جب بندہ اٹھی بڑا ہو جاتا ہے تو بندہ ایسی درد اٹھی کرتا رہا، نک چو منہ چو اکھاں چو یہ تو پانی میں وگڑنا اچھا پیا بچہ تھا آنن اس لیے خان مجھے پانی پتہ پیپ نہیں، بن گئی یہ بچپنے کی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے ہے عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات، ڈاکٹر بعد میں حکیم بندہ آئے خود جناب شرمندہ چیک ہوتا کیتا ہے، انہوں نے کہا یہ لیکن یہ میری بات ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے۔ آمنہ کے لال کی سیرت تو اسی وقت شروع ہو گئی جب حضور نے پہلے دن زمین پہ قدم رکھا تھا، اس دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت شروع ہو جاتی، بس حضور دی امت وچ گلیاں دے سردار حضور سینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، میں تھوڑے وقت میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ آقا کی بسلاط اسلام کی سیرت کب سے شروع ہوئی؟ جب حضور نے اس زمین پہ قدم رکھا اس وقت سے حضور کی سیرت شروع ہوئی۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا نا تو حضور نے جو ہے وہ ان کے ککھوں کی کلی کو عرش معلیٰ بنا دی۔ فرماتی ہے جب میں نے حضور کو چھاتی سے لگایا آقا کی بسلاط اسلام نے ایک کیا، جب میں نے دوسری جانب کر لیا، دودھ نہیں پیا، ترک پستان کر دیا۔ اب شیخ موقع علامہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس عمر میں تو بچے کوئی لوہے کی چیز پکڑائے تو اس کو بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضور نے باقاعدہ دودھ کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا چھوٹا بچہ تھا، اس کا حق جو ہے وہ بھی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے نکلتا تھا۔ تو آقا کے اسلام نے ایک جانب سے دودھ پیا اور دوسری جانب سے ترک پستہ کر کے حضور نے یہ اعلان کر دیا، لوگوں میں کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں، میں تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے آیا۔ توجہ ہے تو یہ ہے لا علاج مرد کا علاج ہے۔ پہلے دن ہی اس دورے سے جناب انہوں نے گستاخان لا علاج قرار دیتا ہوا سی قبلہ امیر المجاہدین میدان امن دے اندر آئے اور فرمایا لا علاج نہیں انہوں کا علاج ہے۔ پھر جو عاشق رسول کے لیے یہ گوارا تو نہیں ہے نا کہ وہ ایسے کام کرتا ہے، جب ان کی محبت کا دم بھرا ہے تو پھر ان کی سنت کو بھی اختیار کرنا، پھر ان کی ایک ایک سنت کو اپنے لیے حص سے جاں بنانا ہوگا۔ جناب بلّہ کی دوست ہے آجے پتروں ٹائم آنا لائے اب یہ اور انشاءاللہ ٹائم آئے گاؤں کا آسرا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں ابیض، حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، اچھا علاج ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں ملیحا، بادشاہ نے گل کی بادشاہ نے بلایا سامنے بٹھا دیتا، حضور نے خود بھی فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا۔ اچھا میٹھا حسن کیا ہوتا ہے؟ میٹھا حسن یہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے نا بس سارا کچھ وار دے، یہ میٹھا حسن ہے۔ جیسے جنان مصر نے انگلیاں کاٹنی انہیں پتہ تک نہ چلا، تو میٹھا حسن یہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے تو قربان ہو جائے، لیکن نمکین حسن وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے تو بس پھر دیکھتا ہی رہ جائے، پھر جب تک محبوب کا کلمہ پڑھ کے محبوب کا غلام نہ بن جائے واپس نہ پلٹے، اس کو نمکین حسن کہتے ہیں۔ اللہم اغفر لی خطیئتی بحق محمد نبی نمکین حسن والا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا منن والا سی اڑ جان والا نہیں سی، ہوتا ہے انہیں ہاتھ چکے کہ دعا جب مانگی، بندہ دیکھے تو پھر بادشاہ کہتا ہے دیکھتا ہی اللہ رہتا عزت دی قسم ہے مینوں نہیں پتہ لگیا، دعا مانگ کے میں ہاتھ منہ دے پہلے پھرے گا یا اللہ نے شفا پہ نہ عطا کر دے۔ اور میں بھی جہاں جاتا ہوں اگر حسن کی بات چھڑ جائے تو یہ واقعہ میں بھی ضرور آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی، یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے اور پتہ چلے گا کہ حضور کا حسن کیا ہے، حضور کا جمال کیا ہے۔ آقا کی اسلام نے نماز فجر پڑھائی اور پڑھا کے حضور سیر کے لیے نکلے اور نکلتے نکلتے ذرا تھوڑا سا دور چلے گئے تو
کچھ ایک وفد آیا ہوا تھا، وفد طارق، انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، خود خیموں میں موجود تھے، ان کے مویشی جانور چر رہے تھے. حضور جب پاس سے گزرے نا ان جانوروں کے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو حضور کو پسند آ گیا. یہ اونٹ بھی کتنا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آ گیا. کاش میں اور آپ بھی حضور کو پسند آ جائے. آقا کریم آئے نا مدینہ طیبہ میں، بچیاں تفیں بجا رہی، طالع البدر علینا، دیکھو لوگوں دیکھو ہمارے اوپر تو 14ویں رات کا چاند چڑھ آیا ہے. حضور جب پاس سے گزرے نا انہوں نے فرمایا بیٹا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ عرض کیا حضور ہم آپ کو چاہتی ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. تو آقا کریم فرمایا بیٹا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تمہیں چاہتا ہوں. تو کاش حضور ہمیں فرمایا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، ہمیں بھی حضور ہمیں بھی پسند آ گیا. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا؟ جب حضور کہے تو پھر انکار کون کر سکتا ہے؟ میں دل بیچا، میں جگر بیچا، یہ پیارا محمد آ جائے. جی میں اپنا سارا گھر بیچا، یہ پیارا محمد آ جائے. انہیں بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور نے 4000 مکانات پڑھا. فرمایا کتنے کا؟ قیمت ہے ہوگی. انہوں نے فرمایا میں تو آیا تھا سیر کرنے، مجھے 4000 ولی عورتوں نے 4000 ولی مرداں نال نکاح پڑھائے. ان کا بندہ نواز لے جائیں. جتھے اج حضور دا شہر ہے اس کو آباد کیتا. جب حضور چل رہے تھے نا یہ پیچھے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے، خط لکھیا حضور کی چال کو تکتے رہ گئے. چونکہ نمکین حسن ہوتا ہے نا، بندہ دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے، تکے تو پھر تکتا ہی رہ جائے. یہ حضور کی چال ہی تکتے مصطفیٰ میں تواڈے تے ایمان لے آیا، اس کتاب تے بھی ایمان لے آیا جڑی اللہ تواڈے تے نازل فرمائے گا. اور 6 منگولیاں انی علی ملت کا و سنت کا و شریعت کا، کیڑی بھی اللہ تعالی سنت شریعت تم دے نے گا. میں کتنی سادگی کی. ایک آدمی آیا جس کا تم نام تک نہیں جانتے، وہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا، اور تم سے اس کا نام تک نہ پوچھ سکے. اس لیے کہ سودا جب نقد دینا ہو نا تو پھر آنے والے کا تا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب سودا ادھار دینا ہو، یا تو یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے یا بندہ آنے والے کو جانتا ہو، پھر سودا ادھار دیا جاتا ہے، ورنہ ادھار نہیں دیا جاتا. تو کہنے لگے تم نے اس کا نام تک نہیں پوچھا اور اپنا قیمتی اونٹ اسے دے دیا. کتنی بڑی خطا کی ہے، کتنی بڑی غلطی کی ہے، کتنے بڑے تاجر ہو گئے. یار اتنی غلطی 1000 سال پہلے تو بادشاہ بھی جانتا تھا. بول نہ سمجھ آیا کہ خنزیرہ نو سمجھ نہ آئے کہ اللہ جب وہ بات کرتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول چلتے. حدیث میں آتا ہے اذا تکلم ذو النور یخرج من بین ثنایاہ. حضور جب گفتگو کرتے ہیں تو حضور کے سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلا کرتی. وہ کہتا ہے یار میں تو اس منظر کو دیکھتا رہا. دوسرا کہتا ہے یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا. اور تیسرا کہتا ہے یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ہی ڈوب گیا، اس کی آنکھوں کے اندر ڈوب گیا، مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا خوب سجن دی اکھیاں ہیں جی میں پار کے سدائیاں رکھیاں کہ تو اجے میرا یاد نہیں بٹھا جنوں میں چند شرم آگے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. مسئلہ ایسی کہ ابو لیلہ نے ہاتھ بھلا وچ رکھدا، ہاتھ بھلا تو بد جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اک اگڑے تے انج پیا چاپے جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے او کھولے پیچ ظلم تے راہی راہ بن جاوے. ڈرتی لشک نہ مارے بے ادبی ہو رب نے اس سچائی بھگت دیا یہ دے وچ محمد ڈالیا سی. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ کی اجازت نظر وچ ہوتی جو آوے وک جاوے. خلق خودے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ تے چال نہ چلی جاوے. آزم ایڈا سونا مائی سن کدرے نظر نہ آوے. جس چمڑے تے لکھیا سی اس سلوکے دی اندر والی سائڈ تے کھو گئے اور وہ اپنے ہن ایک بابا ہے ایک ابو لیلہ ہے اور بندہ اندر قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے خط سیکھنا جب یہ بات توڑ دیتا کہ تمہارا قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے ہتھیا کے لے گئے. اس رات میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق قبیلے کے سردار لے کے سرکار بھی مکہ مکرمہ چلا. جب اس نے یہ بات سنی نا تو
تو نے خیمے کا پردہ سرکایا. چل رہے ہیں ایک جگہ پہ اس نے کہا آنا سامینۃ لسامنی جمالکم لا یغدر بکم. اس نے کہا اگر وہ پیارا جو قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لینا. خبردار اس کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، میں سننا نہیں چاہتی. اپنے آپ کے اندر نا خود کلامی کی حالت کرنے لگیا. یہ جو ضمانت دے رہی ہے، کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں. کہا اگر جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. اتنے حسین چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اتنا مست ہویا اے دان انگلی چ کھب گیا تو خون نکل رہا. تو ایک شعر ذوق سے پڑھ لیتے ہیں. انج مست ہویا نا شعر ذوق سے ذرا پڑھتے ہیں، آواز دے دینا. لیکن یہ ہے کہ شرط آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. مولانا زہری کا لہجہ ہے اور میلاد کا موسم ہے. باکمال شعر فرماتے ہیں نوری مکھڑا نالے زلفاں آلیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں آلیاں، وہ صدقے واری جان ویکھن والیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں آلیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں آلیاں. اونچی زبان اللہ کہ آپ کو شعر سناؤں. چاند چڑھیا آمنہ سونے چہرے والے خط میرے کو ہے بجے ہے کل نہیں سب بجے ہے کہ میں کہنے لگا میں کیسا کسرا کول بھی گیا چاند چڑھیا آمنہ لال دا لال دا لال دا مک گیا دنیا تو راتا تھا، وہ تک دیا رہیا ویکھن والیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں بول ہی نہیں سکتا. کہا ہم سے خرید ہے، کہا یہ لوگ بھیجی ہیں تمہاری مہمان نوازی کے لیے اور لو اس سے اپنی قیمت میں پوری کر لو. جو تجھے ایک نظر دیکھے دیوانہ بنے، جسے پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو نخلستان ہے، یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے، یہی محمد عربی کا آستان ہے. خط اندر بے کے سیتا کہ حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت. معاملہ قریب دا ہوئے یا دور دا ہوئے تے یار جی ابو لیلہ نے حضور دیکھ رہے ہیں تے جڑے حضور دی عزت دے پہرے دار دے سرکار ایسی چمک ایسی روشنی کسی انسان کو نہیں دی گئی جیسی روشنی اور چمک ہمارے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور میں تھی. یہ جو فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں تو یہ گستاخی قرار دیا جاتا ہے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ حضور جیسا کائنات میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. خاکہ تو ویسے ہی جب وہ مزاج کے انداز سے تصویر بنائی جاتی ہے، کوئی محبت سے بھی حضور کی تصویر بنائے تو وہ بھی گستاخی ہے، وہ بھی بے ادبی ہے. اس لیے کہ کوئی مثل دی ڈھولر دی چپ کر مہر علی تجار ایک دن حضور گلی تشریف لے جا رہے ہیں. ایک انصاری نے قریب ہو کے عرض کی سونیا ساڈا جڑا باپ سی نا طبا جدو ان گلیاں چ ٹردا سی نا تو تہاڈی محبت تو یہ جو خاکے تراشنے والے فرانس کے گماشتے ہیں، یہ جو بدماش ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو جو وہ یہ خاکے بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس کی چمک کم ہو جائے گی. تو جب کوئی بے وقوف آدمی سورج کی طرف اور چاند کی طرف تھوکتا ہے تو چاند کی نوری کرنوں کو میلا تو نہیں کر سکتا، اس کا اپنا کوئی گندہ کرے گی. تو انہوں نے خاکے بنائے ہیں یہ خود تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. میرے آقا کا کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا.
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے آمد تو پہلے اس کائنات کے اندر ظاہری طور پہ جلوہ گری تو 1000 سال پہلے اگر کوئی حضور کی محبت سے یہ توفیق دے کم از کم جاتی تعلقات ختم کرے. انہیں کو ہوش تو آئے نا کہ یہ بھی ایماندار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ سلامت رکھنا چاہیے کہ ہم کے نام کی خاطر اپنا تن من دھن اپنا ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حضور اگر ہمیں قبول کر لے تو اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. بس جدوں بھی کہتا فرمایا بھائی بس حضور کی بات کرو. اگر کسی نعرہ نہ فرمایا بس ایک جہاں تو جہاں فدا حضور کی بات کرو. نہیں جی بلا کروں کیا کروڑوں جہاں. یہ ذکر ہی ایسا ہے جن نے یہ ذکر کیتا اللہ نے انہوں بھی بلندیاں عطا فرمائے. مالا مال فرمائے اللہ نے انہوں بھی بلندیاں عطا فرمائے. قبول فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں میلاد جتنی منائیے کرو گے حضور کی عزت و عظمت واسطے ہم جتنے یہ سب اتفاق اتحاد نال چلو گے سادہ عقیدہ اور لیکن وہ ایمان لا فرق بین موتہ و حیاتہ خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. آقا کریم فرمایا نماز جب تم پڑھتے ہو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. نماز پرزگانہ کا اہتمام کریں. حضور بقید حیات ظاہری ہوں یا روضہ انور کے اندر جلوہ گاہ ہوں. اس طرح حضور صحابہ نے قسم کھائی حضور ہر غلام نو او دے عمل نو او دی سوچ نو او دے خیالات نو میرے آقا آج بھی انجی جان دے کہ ایک دل لگی نہ کام کرو کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ جب رزلٹ آوے میاں چنو تے خانے مال والے کا رزلٹ دین جاوے تو اعلان ہوئے کیمپی تحریک کا بیک میدان مار گئے. مزید اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے. آمین. سی این جی نہیں بابا جی دا آخری خطبہ تو سنو. آپ نے فرمایا قطب مینار بھی ساڈا سے جاری رہے گی. ہم نے ذرا سفر کرنا ہے. ایک اور آپ نے فرمایا سی اسا بابری مسجد دا بدلہ بھی لینا ہے. آپ نے فرمایا سی اسپین بھی ساڈا ہے غرناطہ بھی ساڈا ہے. فرمایا بیت المقدس کے اندر جا کے اسی جمعہ بھی پڑھنا ہے. اسی اس جذبے ہمت نہیں کرنا ہے کہ ابن تحریک لبیک یا رسول اللہ غالب آئی اور پورا عالم کفر آج کیوں لڑ رہا ہے. میں بات کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 لفظ بولے حضرت سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ. ایک حضور ابیت رنگ حضور کا حسن, دوسرا ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا اس کے اندر ملاحت, اور تیسرا یعنی حضور کے ہر کہ لئی سبیل طویل بلا قد کے بہت زیادہ لمبے نہیں تھے اور کوتا قد نہیں تھے. حضور کا قد درمیانہ لیکن حضور کے قد کا ایک موجزہ تھا کہ 10,000 کا مجموعہ لمبے لمبے قدوں والے لوگ موجود ہیں. حضور ان میں تشریف فرما ہو. حضور کے کندھے ان کے سروں سے بلند نظر آتے ہیں. لیکن جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے, کے آگے سرے سربراہ خم رہے, تاجر پاک پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اور انشاءاللہ العزیز حضور کا دین تخت پہ آئے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائے اللہ محبوب پاک کے اختیارات دا صدقہ حسن مصطفیٰ دا صدقہ اللہ تعالیٰ محمد نواز رضوی صاحب دی والدہ صاحبہ دی قبر تے کروڑ رحمتوں نازل فرمائے.